مثال کے طور پر 20 سال کے بعد ایک خطے میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ 20 سال کے بعد امریکہ افغانستان سے نکل رہا ہے۔ اب جب امریکہ افغانستان سے نکل رہا ہے تو کیسا افغانستان چھوڑ کے جا رہا ہے؟ ایک ایسا افغانستان جو مستحکم افغانستان ہے، یا ایک ایسا افغانستان جو خانہ جنگی میں الجھا ہوا افغانستان ہے؟ دوسری طرف امریکہ جب یہاں سے جانا چاہتا ہے تو مکمل طور پر نہیں جانا چاہتا اور افغانستان کے قریب ترین کسی جگہ پر اپنے اڈے قائم رکھنا چاہتا ہے، لیکن دوسری طرف طالبان نے یہ دھمکی دی ہے اپنے ہمسایہ ممالک کو کہ خبردار رہیے، ہمارے خلاف امریکہ کو کوئی اڈے فراہم نہ کرنے ورنہ اس کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ پاکستان نے خیر اپنی پالیسی کو دیکھتے ہوئے اور اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے امریکہ کو اڈے نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب ایسی صورتحال میں جو افغانستان کے اندر کانفلکٹ چل رہا ہے افغان حکومت اور طالبان کے بیچ میں، اور خبریں ہیں کہ طالبان اپنی فورس بنا رہے ہیں، حکومت اپنے طور پر مسائل میں گھری ہوئی ہے، تو اس سے خدشہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ افغانستان میں خانہ جنگی ہو سکتی ہے یا حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ پھر یہ کہ پاکستان کی افغان پالیسی کیا ہے؟ پاکستان افغانستان کے معاملات کو اور امریکہ کے بعد کے افغانستان کو کیسے دیکھ رہا ہے؟ یہ بہت سارے معاملات، بہت سارے سوالات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں جس پر آج ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ جنرل اعجاز امان صاحب، یہ امریکہ کے بعد کا افغانستان آپ کس طرح کا دیکھتے ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے سر۔ اچھا جی، بالکل آپ نے درست کہا کہ ابھی افغانستان جو امریکہ کے جانے کے بعد یہ بڑی ایک انڈرسٹینڈیبل چیز ہے کہ وہاں پہ دو قوتیں پرسسٹ کر رہی ہیں یا ایگزسٹ کر رہی ہیں افغانستان میں۔ ایک وہ اسٹیٹس کو فورسز ہیں جو اس وقت اقتدار میں ہیں اور جنہوں نے 20 برس تک افغانستان پر حکومت کی ہے، امریکن کی معاونت سے اور ان کی فائنینشیل سپورٹ اور تمام طرح کی پولیٹیکل سپورٹ اور ملٹری سپورٹ رہی ہے کولیشن فورسز کی، امریکن لیڈ کولیشن کی۔ اور دوسری طرف وہ ریزسٹنس فورس ہے جنہوں نے امریکہ کی پریزنس کو چیلنج کیا یا جنہیں امریکہ اس وقت القاعدہ کا سپورٹر گردانتے ہوئے ان کے خلاف آپریشن کرنے کے لیے آیا تھا اور اس دعوے سے آیا تھا کہ وی ول اسموک دیم آؤٹ۔ ملا عمر کی حکومت اور اس کو ظاہر ہے ڈپوز کر دیا گیا ملا عمر کو، اور افغانستان پر جو حالات 20 برس رہے وہ پوری دنیا نے دیکھے۔ اب جب یہ امریکہ کا انخلا، وہاں سے انخلا کا وقت آ گیا ہے، تو ایک بات ریالٹی ہے وچ وی مسٹ ایکنالج کہ امریکہ اپنی مرضی سے وہاں سے نکل کر نہیں جا رہا، اس کا وہاں پہ ٹھہرنا محال ہو گیا ہے، اور جو اسٹریٹجک آبجیکٹو وہ اس وقت لے کر آئے تھے ان کو اچیو کیے بغیر، اور ان طالبان کو جن کو اسموک آؤٹ کرنے کے لیے آئے تھے بالآخر انہی کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر پولیٹیکل سولوشن کی تلاش کرتے ہوئے وہ یہاں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ اب جب وہ وہاں سے خلا ہوگا تو یقیناً ہسٹوریکلی بھی ایسا ہی ہوتا آیا ہے کہ جب کبھی ایکوپیشن فورسز نکلی ہیں تو ایک پار ویکیوم کریٹ ہوتا ہے، اور اس پار ویکیوم کو فل کرتی ہیں ریزسٹنس فورسز۔ اسٹیٹس کو فورس یا وہ فورس جس کو ایکوپیشن فورس بٹھاتی ہے اس کا پلڑا بھاری نہیں ہوتا، تو اب وہاں پہ ایک انفارچونیٹ سچویشن بہت لائکلی ہے، اور اس کا ایک ہم نے ڈیمانسٹریشن دیکھا پچھلے ہفتے 10 دنوں میں، جس طریقے سے طالبان پروگرس کرتے ہوئے کچھ اضلاع کو اپنے زیر کمان لیتے ہوئے اس علاقے کو اپنی ایکوپیشن میں لیتے ہوئے بڑھ رہے ہیں کابل کی طرف۔ جی تو ایک کلیش کی سی صورتحال ہم نہیں چاہتے کہ ہو، لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہو کے رہے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور وہاں کے جو ایتھنک فورسز ہیں، جو ریجنل فورسز ہیں، جو ریزسٹنس فورسز ہیں، اور جو افغان نیشنل آرمی ہے، اس میں بھی کسی ڈس انٹیگریشن کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گی، اور ڈس انٹیگریٹ ہو کر مختلف گروپس میں شامل ہو جائیں گے، اور ایک خانہ جنگی کی سی کیفیت ہوتی نظر آتی ہے۔ اگر ایسی جی سر، اگر آپ اس طرح کا افغانستان دیکھتے ہیں ایک خانہ جنگی کا شکار ہوتا ہوا، تو پھر میرا رستم شاہ محمد صاحب سوال یہ ہے کہ امریکہ کا چلے جانا خوشی کی بات ہے یا فکر مندی کی بات ہے؟ اور دوسرا یہ کہ امریکہ کے بعد کا جو افغانستان ہم دیکھتے ہیں یہ 90 کی دہائی کے افغانستان سے کیسے مختلف ہوگا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کو تو جانا تھا، اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ امریکہ
کا جانا جو ہے یہ خوشی کی بات نہیں ہے، تو یہ ایک تاریخی لغزش ہوگی۔ 20 سال کے اندر انہوں نے $1.5 ٹریلین پیسہ خرچ کیا، 4000 ان کے لوگ مارے گئے، 7500 کنٹریکٹر کی سیکیورٹی فورسز کے ممبر مارے گئے، 2 لاکھ سے زیادہ افغان شہید ہوئے، کوئی 45,000 افغان فوج کے اور پولیس کے لوگ جو ہے وہ مارے گئے، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جو اس وقت IDPs ہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مجبور ہو کر گھر چھوڑ کے چلے گئے، کچھ دریا میں سمندر میں ڈوب گئے، کچھ یورپ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اوپیم کی مقدار جو ہے کاش وہ طالبان کے دور میں 50 ٹن تک آ گئی تھی، اب 7000 ٹن تک پہنچ گئی ہے۔ وہاں پہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اب ڈرگ ایڈکٹس بن گئے ہیں، اکانومی بیٹھ گئی ہے، 50% سے زیادہ علاقے پہ طالبان کا کنٹرول ہے، جہاں سے وہ نہ صرف ٹیکس لیتے ہیں بلکہ عدالتیں بھی چلاتے ہیں، اور امریکن کنوائز بھی وہاں سے گزرتی ہیں تو ان کو ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ حکومت امریکی بیساکھیوں پہ چل رہی ہے، $4.5 بلین امریکہ سے پیسہ آتا ہے اور وہ ڈیفینس پہ اور پولیس پہ خرچ ہوتا ہے، اور باقی جو ہے یورپین یونین وغیرہ فراہم کرتی ہے۔ تو یہ ان حالات کو وہ دیکھتے ہیں تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ امریکہ کا جانا جو ہے وہ خوشی کی بات ہے یا کچھ فکر مندی کی بات ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کے بعد کا افغانستان، یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر انٹر افغان ڈائلاگ کامیاب ہوتا ہے، کوئی کنسنسس ایمرج ہوتا ہے، طالبان مین سٹریم ہوتے ہیں، اور ایک انٹرم گورنمنٹ یا ٹرانزیشنل گورنمنٹ وجود میں آتی ہے جو لوگوں کے اسپریشنز کو ریفلیکٹ بھی کرتی ہو اور جو گراؤنڈ ریئلٹی سے بھی متصادم نہ ہو، تو اگر ایسی حکومت آ جاتی ہے موجودہ حکومت کو ایک سائیڈ لائن کر کے، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سٹیبلٹی کی طرف ہم جائیں گے، امن کی طرف افغانستان جائے گا، پراسپیرٹی پروگرس کی طرف افغانستان جائے گا، اور جو وہ ہے وائڈ جو ہے وہ نہیں پیدا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا، اگر کوئی انٹرم گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے، اور اس کے راستے میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ امن کے راستے میں، ایگریمنٹ کے راستے میں، ریکنسیلیشن کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ اشرف غنی کی حکومت ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی امداد آتی رہے گی، وہ حکومت کرتے رہیں گے، اور باقی جو ہے وہ افغانستان کا تو ویسے بھی جو صورتحال ہے وہ تو ہے ہی، تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ 2 سال 3 سال اور بھی حکومت کریں، لیکن وہ نہیں چاہتے کہ ایک انٹرم گورنمنٹ ایسی بنے جس میں ان کو گھر جانا پڑے، یا ان کو پھر افغانستان سے باہر جو ہے اپنی پناہ گاہیں جو ہیں جو واشنگٹن سے لے کے دبئی تک پھیلی ہوئی ہیں وہاں جانا پڑے۔ تو ان امن کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ افغان حکومت ہے، اور اس کی کنجی امریکہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر امریکہ ایک ریڈ لائن ڈرا کر لے کہ اس کے بعد ہماری امداد رک جائے گی، ہم ساری عمر کے لیے پابند نہیں ہے کہ آپ کو سپورٹ کرتے رہیں گے، آپ کو جگہ خالی کرنی ہوگی، اور ایک لوہے جرگہ بلا کے اس سے ٹرانزیشنل حکومت کی منظوری لینی ہوگی۔ رسول بخش رئیس صاحب، کیا پاکستان لا تعلق رہ سکتا ہے؟ کیونکہ اگر امریکہ کے ہوتے ہوئے 50% علاقے پر طالبان کا کنٹرول تھا اور ہے، اور یہ مستقبل میں بڑھ سکتا ہے، اور افغانستان پر ویسی ہی طالبان حکومت آ سکتی ہے جیسے 90 کی دہائی میں حالات تھے، چلیں وہ زیادہ خون ریز تھے، زیادہ ایک طرح سے جنگی صورتحال رہی، لیکن اگر یہ معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ پاکستان پر بھی تو پہنچیں گے۔ کیا پاکستان لا تعلق رہ سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں، پاکستان لا تعلق رہ سکتا ہے افغانستان کی خانہ جنگی سے۔ پاکستان کو لا تعلق ہونا چاہیے افغانستان کی خانہ جنگی سے، اور پاکستان کو لا تعلق ہونا چاہیے کہ اگر وہاں پہ دھڑے بندی ہوتی ہے اور کچھ گروہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ آپ ہماری حمایت کریں، تو ہم تو پھر تیل پھینک رہے ہوں گے آگ پر۔ افغانستان میں کافی آگ لگائی ہے لوگوں نے، ہم نے اپنے طور پر اس کو بجھانے کی کوشش کی ہے، اور ہمارا موقف یہی ہونا چاہیے، ہمارا مفاد اسی میں ہے کہ افغانستان متحد ہو، مستحکم ہو، اور وہاں پہ رستم شاہ صاحب نے جس طرح فرمایا کہ وہاں پہ ہمارا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے کہ کس کی حکومت ہے،
اگر وہ ایسی حکومت ہے جس کو کہ افغانستان کے لوگوں کی تائید ہے یا وہاں پہ استحکام وہ لاتی ہے تو ہمیں اس میں حرج نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ ہندوستان کے ساتھ بھی دوستی کرتے ہیں ہمیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. افغانستان کے حالات سے ہمیں لا تعلق اس وقت رہنا چاہیے جس وقت کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماضی کی طرح وہاں اگر فساد خانہ جنگی ہوتی ہے تو اس کا سارا ملبہ پاکستان پر پڑے گا. لیکن زیادہ بات کا انحصار اس بات پہ ہے کہ وہاں کے جو افغان دھڑے ہیں کیا آپس میں کرتے ہیں, کیا ان کے درمیان میں کوئی معاہدہ ہوتا ہے طاقت کو شیئر کرنے کے لیے, یا امریکہ اس طرح سے چلا جاتا ہے بغیر کسی معاہدے کے. اگر معاہدہ نہیں ہوتا, جس طرح رستم شاہ محمد صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر معاہدہ نہیں ہوتا تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ خانہ جنگی کے آثار بالکل موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کو افغانستان کے لوگوں پر چھوڑ دینا چاہیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی گتھی کو ہم ہی سلجھا سکتے ہیں, یا ہمارا بڑا کردار ہونا چاہیے. ہمارا کردار اس حد تک ہونا چاہیے کہ وہاں کے اثرات ہمارے اوپر نمایاں نہ ہوں. وہاں اس خانہ جنگی کو دیکھتے ہوئے یا فورسی کرتے ہوئے ابھی سے وہاں کے لوگوں نے جو صاحب حیثیت ہیں انہوں نے دائیں بائیں موو کرنا شروع کر دیا ہے مہاجرین کی شکل میں. ان میں سے کچھ لوگ شاید پاکستان بھی آ کر بسنے کی کوشش کریں, ہو سکتا ہے کچھ دبئی جا کے رہنے کی کوشش کریں. آپ کے خیال میں پاکستان کی افغان پالیسی اس وقت کیا ہے اور کیا ہونی چاہیے دوران صاحب؟ دیکھیے اس وقت تو پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے وہ فیسیلیٹیٹر کا کیا ہے. اس میں طالبان کو جو ہے وہ نج کیا ہے کہ وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بیٹھے, اور انٹرا افغان ڈائلاگ کے کانٹیکس میں پاکستان نے اپنا ایک رول پلے کیا ہے. اس میں فیورٹزم کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ طالبان نے اپنا جو لوہا منوایا وہ افغانستان میں پچھلے 20 سال کے اندر, جس کو امریکہ نے بھی ایکنالج کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ امریکہ نے افغانستان کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے وہ انکنڈیشنل ہے, اور اس کا جو سب سے بڑا جو اس میں اگر دیکھنے کی بات ہے کہ اس میں امریکہ نے افغانستان کے ساتھ کوئی پیس ایگریمنٹ نہیں کیا, نہ ہی اس نے اس کے ساتھ وہ کیا ہے جو اشرف غنی گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ کوئی پیس ایگریمنٹ ابھی تک طالبان کا ہوا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ امریکہ جو ہے افغانستان سے بغیر کسی شرط کے نکل رہا ہے. اب وہاں کے حالات ظاہر ہے اسی طرح خراب ہوں گے, اور امریکہ نے جو ہے اس کو اشرف غنی گورنمنٹ کو جو ہے ایک بالکل بائی پاس کر دیا جب انہوں نے طالبان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا. اب اس صورتحال میں ظاہر ہے ایک پاور پلے ہے جو طالبان کھیل رہے ہیں, اور اشرف غنی جو ہے وہ چاہتے ہیں اسٹیٹس کو ہو, تو وہ اسٹیٹس کو ہو نہیں سکتا کیونکہ اس وقت ان کی جو پاور ہے اشرف غنی کی وہ ایروڈ ہوتی جا رہی ہے. طالبان جو ہے 50% پہ تو آلموسٹ کنٹری سائڈ پہ ان کا کنٹرول ہے, تو 20% وہ کانٹیسٹ بھی کرتے ہیں. اور ایک اور چیز جو امریکہ کے فیور میں نہیں جائے گی, انہوں نے ابھی کل ہی جو ہے امریکہ کا جو ڈیفنس بجٹ اپروو ہوا ہے اس میں اشرف غنی گورنمنٹ کے لیے انہوں نے $3.3 بلین اپروو کیا, اور یہ $300 بلین پچھلے سال کی نسبت جو ہے اضافی رقم ہے. تو اس سے ظاہر ہے اس کا جو میسیجنگ جو ہوگا وہ یہی ہوگا کہ امریکہ افغانستان سے نکل تو رہا ہے لیکن وہ جو سپورٹ ایکسٹینڈ کرتا رہے گا اشرف غنی گورنمنٹ کو.